کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خون کی بددعا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھ کر آؤ، اس پر کتنا پانی ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اس سے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے کہ فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اسی لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں، لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اس کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ توق کبوتر کی خوشبختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اس وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی تھی۔ ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب نظم کر کے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے، تاکہ پرندوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا، تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا جائز نہیں ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بددعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے
جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بددعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کے بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے۔ بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں۔ اگر کبوتر بازی کے بارے میں فقہاء سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں مال اور وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔